بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان جس قدر حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ سامنے ایک نہیں بلکہ تین عورتیں بے حس و حرکت پڑی تھیں۔ سفید چادروں نے ان کے وجودوں کو ڈھک رکھا تھا اور ان کے سرہانے بیٹھے مرد اور چند خواتین داریں مار مار کر رو رہے تھے۔ جیسے انہیں احساس ہوا کہ سلطان محترم یہاں پر آ چکے ہیں تو اگلی پل وہ اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ روتے ہوئے ہی سلطان محترم کو سلام پیش کرنے لگے۔ ایک شخص تو روتا ہوا آگے بڑھا اور سلطان محترم کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم دیکھیے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ بڑی مشکلوں سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں تو ہوں ہی غریب نادار شخص، کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر مجھے غریب کی شادی اس یتیمہ سے ہو گئی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے پلکوں پر بٹھا کے رکھوں گا، اس کا ہر ناز نخرہ اٹھاؤں گا، لیکن شادی کو بھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ وفات پا گئی۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سبھی اپنی اپنی روداد سلطان محترم کو سنا رہے تھے، جبکہ سلطان محترم حیران و پریشان ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور بذات خود ان عورتوں کے ناک کے پاس اپنا ہاتھ لے گئے، پھر گردن پر بھی ہاتھ رکھ کر گویا محسوس کرنے لگے کہ ان میں جان کی کوئی رمق باقی بھی ہے یا نہیں، لیکن انہیں وہ مردہ ہی لگی تھی۔ آخر ایسے ممکن بھی کیسے تھا؟ ایک شخص بلا جان لینے پر قادر کیسے ہو سکتا تھا؟ سلطان محترم نے جب یہی بات ان لوگوں کے سامنے کہی تو وہ لوگ بھی رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے سلطان، لیکن وہ فقیر ہمیں کوئی عام فقیر نہیں لگا، کیونکہ وہ بہت سے راز جانتا ہے اور خدا کے بے حد قریب ہے۔ کاش ہم اس کی شرط مان لیتے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، ہماری عورتیں زندہ ہوتی۔ سلطان محترم نے اپنے پاس کھڑے سپاہیوں کو فوری طور پر حکم دیا کہ جاؤ اس فقیر کو ہر گلی کوچے میں ڈھونڈو، اگر وہ زمین کی تہوں میں بھی چھپ کر بیٹھا ہے تو جاؤ اور جا کر اسے ڈھونڈ کر لاؤ اور فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہی بھی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن چونکہ سلطان کا حکم تھا اس لیے اپنے گوروں کو سر پر دہرایا اور گلیوں میں پھیل گئی۔ ہر جگہ اس فقیر کو ڈھونڈا جا رہا تھا، ہر ایک سے اس فقیر کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، لیکن سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ پورا علاقہ چھان مارنے کے بعد سپاہی تھکے ہارے سلطان محترم کے پاس آئے تھے۔ اس وقت سلطان محترم اپنے تخت پر براجمان تھے اور اسی معاملے پر سوچ رہے تھے۔ وزیر ان کے سامنے دمشق سے آیا ہوا خط پڑھ کر سنا رہا تھا، لیکن سلطان محترم کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ جیسے سپاہی اندر آئے تو وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ سپاہیوں، کیا وہ فقیر ملا؟ مگر سپاہی ہانپتے ہوئے سر جھکا کے کہنے لگے، سلطان محترم گستاخی معاف ہو، جان کی امان ہو، لیکن ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ میں کہیں بھی نہیں ملا۔ سلطان محترم اس قدر آگ بگولا تھے کہ ایک مرتبہ پھر سپاہیوں سے کہہ دیا کہ جاؤ اور اپنی شکل تب تک مجھے مت دکھانا جب تک وہ فقیر نہ مل جائے۔ رعایا میں ایک عجیب سا خوف و ہراس پھیل چکا تھا، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ بات کچھ یوں تھی کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک نیا فقیر اس علاقے میں دکھائی دینے لگا۔ پہل تو وہ بازار کے شروع پر ایک جانب کو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا، ہر آنے جانے والے کو دیکھتا رہتا، جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اسے دعا دیا کرتا اور لوگ اس کے ہاتھ پر چند سکے رکھ دیا کرتے۔ لیکن جب پہلی بار ایک شخص نے اس فقیر کے ہاتھ پر چند دینار رکھے، اس فقیر نے اپنے پاس زمین پر پڑے ہوئے ان دیناروں کو دیکھا اور انتہائی قہر آلود نظروں سے اس شخص کو دیکھا، پھر اگلے پل اپنے پیر کی ٹھوکروں سے ان سکوں کو دور کیا اور کہنے لگا، دوبارہ سے گستاخی مت کرنا، ورنہ جب تک زندہ رہو گے پچھتاتے رہو گے۔ اس فقیر کی بات سن کر وہ شخص گھبرا چکا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر تلخی تھی کہ اس شخص کو آواز اپنی روح میں سماتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد کئی لوگ ایسے تھے جو اس فقیر کو دیکھ کر اسے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ فقیر بڑا عجیب تھا، خاموشی سے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھتا رہتا، لیکن پیسہ نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اسے ہدیہ دینا بھی چاہا، کھانے پینے کی اشیاء دی، لیکن وہ ہر ایک چیز سے انکار کر چکا تھا۔ پھر لوگوں نے بھی اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے وہ بازار سے اٹھ کر محلے میں آ گیا اور پھر وہاں پر اس نے لوگوں کے گھروں پر دستک دینا شروع کر دی، اور پھر جس چیز کی خواہش ظاہر کی وہ لوگوں کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ وہ فقیر جس کی عمر کا اندازہ آج تک کسی کو بھی نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ اگر دیکھے جاتے تو وہ کسی بوڑھے ضعیف جیسے تھے،
ہاتھوں پر بے تحاشا جڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ 70-80 سال کا بوڑھا بزرگ ہے۔ اس نے ہاتھ میں لاٹھی تھام رکھی ہوتی، لیکن ایک روز جب ایک شخص پر اس فقیر کا چہرہ واضح ہوا تو وہ بالکل گلاب کی طرح تر و تازہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی 40 سالہ مرد ہو۔ سبھی حیران تھے۔ بہرحال اس فقیر کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس فقیر سے پوچھے آخر یہ کیا راز ہے۔ گزشتہ روز سلطان محترم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا جس نے روتے ہوئے سلطان محترم کو بتایا کہ سلطان محترم، میری بیوی گھر میں روزانہ کے کام کاج میں مصروف تھی۔ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی، دستک سن کر وہ دروازے کے پاس گئی اور سوال کرنے لگی کہ کون سوالی ہے باہر۔ میری بیوی کی آواز سن کر ایک فقیر مخصوص آواز میں بولا کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ میری بیوی کیونکہ خدا ترس اور انتہائی خوش شکل تھی، اس نے فقیر کو ایک نظر دیکھا تو وہ فقیر اس سے کھانا مانگنے لگا۔ جس قدر وہ نیک اور شریف لگ رہا تھا اور نمازی پرہیزگار لگ رہا تھا، میری بیوی نے اسے باہر بٹھانے کی بجائے اندر گھر میں بٹھایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اسے کھانا کھانے کو دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فقیر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میری بیوی بہت خوش تھی۔ میں گھر گیا تو مجھے بتانے لگی کہ اس نے ایک بھوکے فقیر کو کھانا کھلایا۔ میں خوش ہوا، لیکن جب اس نے بتایا کہ اس فقیر نے یہی ہمارے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے تو مجھے یہ بات عجیب لگی۔ میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، تو یوں ہر غیر شخص کو گھر میں داخل مت ہونے دیا کرو، تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، کہیں وہ کسی موقع کی آڑ میں ہوا۔ لیکن میری بیوی اس فقیر کی بہت تعریفیں کرنے لگی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اس کمرے میں گیا جہاں پر وہ فقیر بیٹھا تھا تو مجھے وہاں پر ایک تھیلی پڑی ہوئی دکھائی تھی۔ وہ تھیلی نہ میری تھی نہ میری بیوی کی، انتہائی بسیدہ سی تھیلی تھی۔ میں نے اس تھیلی کو دیکھا اور بیوی سے سوال کیا کہ یہ تھیلی یہاں پر کہاں سے آئی؟ اس نے تھیلی کو دیکھا تو کہنے لگی کہ لگتا ہے یہ اسی فقیر بابا کی تھیلی یہاں پر رہ چکی ہے۔ بھلا اس فقیر کی تھیلی سے مجھے کیا غرض تھی؟ لیکن کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فقیر آیا تھا اور اپنی تھیلی مانگ رہا تھا۔ میں نے جب تھیلی اٹھا کر خود جا کر دی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ تو وہی فقیر تھا جو بازار میں بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ اسے کھانے پینے کی چیزیں اور پیسے دیتے تو یہ لینے سے انکار کر دیتا، لیکن اب آخر میرے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا کیا مقصد تھا؟ فقیر نے مجھ سے تھیلی لی اور اسے لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہرحال ہو سکتا ہے بازاروں کے بیچ مردوں سے کھانا مانگنا اسے معیوب لگتا ہو۔ میں نے اس بات کو سرسری سا جانا اور کام پر چلا گیا۔ اس روز جب واپس آیا تو میری بیوی آج مجھے پریشان لگ رہی تھی۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگی آج پھر وہی فقیر آیا تھا۔ آج میں نے اسے کھانا دینا چاہا تو کہنے لگا مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ اس نے جو شے مجھ سے مانگی سن کر میں کچھ پریشان سی ہوگی۔ میری بیوی مجھے مزید بتانے لگی کہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے تمہارے سر کے بال چاہیے۔ میں یہ سن کر معتجب سی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بھلا میرے بالوں کا آپ کیا کریں گے؟ لیکن وہ فقیر کہنے لگا کہ تم اگر مجھے اپنے 20 بال جڑوں سمیت نکال کر دو گی تو تمہیں اس کے بدلے تھیلی بھر کر دینار دوں گا۔ مجھے تو حیرت ہوئی تھی، یہ فقیر میرے بال کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کے بدلے اتنے پیسے؟ میں نے فقیر کو کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاؤں گی، تو فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ تو تھیلی بھر کر دینار دے رہا ہے، کیا مجھے اپنے بال اسے دے دینے چاہیے؟ اتنا کہہ کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ سلطان محترم اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو وہ مزید بولتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم، میرے من میں لالچ جاگ اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر چند بالوں کی عوض تھیلی بھر کر پیسے آ رہے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، تم دے دیتی اور وہ پیسے لے لیتی۔ بیوی جو مجھ سے پہلے ڈر رہی تھی وہ بھی خوش ہوگی، کل جب وہ فقیر آئے گا تو وہ اسے اپنے بال دے دوں گی۔ لیکن اس کے بعد وہ فقیر آیا ہی نہیں۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلنے لگی کہ ایک فقیر ہے جس محلے میں عورتوں سے ان کے بال مانگ رہا ہے۔ جو عورت فوراً پیسوں کے لالچ میں اسے اپنے بال دے دے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی عورت اسے انکار کر دے، اسے دھتکار دے یا باتیں سنائے تو وہ اسے بد دعا دے جاتا ہے اور پھر وہ عورت کچھ دیر بعد مر جاتی ہے۔ اس طرح کی افواہیں سن کر میری بیوی گھبرا گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج صبح ہی وہ فقیر میری بیوی کے پاس آیا اور آ کر اس سے 20 بالوں کو مانگا۔ میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے جب انکار کیا اور کہا کہ نہیں، تم میرے بالوں کا آخر کیا کرو گے؟ ایسی کون سی دوا ہے جس میں تم بالوں کا استعمال کرنا چاہتے ہو؟ لیکن وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے جانور کے لیے خاص دوا تیار کرنی ہے جس سے وہ زخم جو ناسور بن جاتے ہیں ان کا علاج ہو سکے۔ مگر میری بیوی مطمئن نہ ہوئی، اس نے بال دینے سے انکار کر دیے تو فقیر اسے بھی بد دعا دے گیا۔ اب جب میں گھر گیا تو میری بیوی ایک جانب کو گری تڑپ رہی تھی، پانی مانگ رہی تھی۔ جب تک میں پانی لے کر گیا میری بیوی بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے وجود سے بڑی گندی بدبو آ رہی تھی۔
اب میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش اپنی بیوی کے بال اسے دے دیتا، کم از کم میری بیوی کی جان تو بچ جاتی۔ بال نہ دینے کی وجہ سے 3 عورتیں وفات پا چکی تھیں اور تینوں ہی بے حد حسین تھیں۔ سلطان محترم نے بذات خود ان کو دیکھا تھا۔ ان کے جسم پر کسی بھی طرح کی چوٹ کا کوئی نشان نہ تھا، نہ ہی ان کے سروں پر کسی طرح کا وار کیا گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو سلطان محترم سے مخفی تھا۔ یہ بات حیران کن تھی۔ انہیں اس فقیر پر غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی سازش کے تحت یہاں پر آیا تھا۔ آخر عورتوں کے بالوں سے جانوروں کی کون سی دوا تیار ہوتی ہے؟ سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے۔ پھر شاہی طبیب کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ شاہی طبیب سلطان محترم کی خدمت میں آیا تو سلطان محترم سے سوال کرنے لگے کہ انسانوں کے بالوں سے آخر کوئی دوا تیار ہوتی ہے؟ تو شاہی طبیب سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ ہرگز نہیں۔ اب تک کے معاملے کے مطابق انسانی بالوں سے تو کوئی دوا تیار ہوئی ہی نہیں، نہ ہی بالوں کی راکھ کسی دوا میں استعمال ہوتی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ فقیر ان حسین عورتوں سے جان بوجھ کر اس طرح کی فرمائش کرتا ہوگا۔ حقیقت میں اس کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہوگا جو ڈاکو لٹیرے ہوں گے، ورنہ ایک فقیر ہو کر بلا بالوں کی حفظ اتنے زیادہ دینار کیسے دے سکتا ہے؟ یقیناً وہ اصل میں کچھ اور ہے اور بہروپیہ بن کر علاقوں میں گھوم رہا ہے۔ سلطان محترم نے شاہی طبیب کی بات سنی تو اسی بات پر اکتفا کیا۔ فوراً سلطنت میں اعلان کروا دیا۔ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں پر ہر جگہ سلطان محترم کے سپاہی پہنچ گئے اور باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈنکے بجا کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ فقیر جہاں بھی جس کو بھی دکھائی دے فوراً سپاہیوں کو اطلاع کی جائے۔ اگر سپاہی اس وقت وہاں پر موجود نہ ہو تو اس پر حملہ کر دیا جائے، اسے پکڑ کر رکھا جائے۔ سلطان محترم اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ یہ پیغام سن چکے تھے اور اپنے گھر والوں کو سختی سے خبردار کر دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دوبارہ تم لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سلطنت میں خوف چھا چکا تھا، جبکہ وہ فقیر دوبارہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ وہ عورتیں جو کہ مر چکی تھیں ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ سلطان محترم نے انہیں اپنے محل میں رکھوا دیا تھا اور شاہی طبیب سے کہا تھا کہ ان کی جانچ پڑتال کرو، دیکھ کر بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے، ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اسکلان اور مصر کے بڑے بڑے حکیم اس وقت سلطان محترم کے محل میں آ چکے تھے، جو صرف اور صرف اس لیے بلائے گئے تھے تاکہ اچھے سے جانچ پڑتال کر سکیں اور کھوج لگا سکیں کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ سارے طبیب اور حکیم ان مردہ عورتوں کی تشخیص کر رہے تھے۔ تب تک سلطان محترم چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ابھی تک کسی بھی سپاہی کے ہاتھ کو فقیر لگ نہیں سکا تھا۔ کسی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی بھوت آسیب ہے، کسی کا کہنا تھا کہ یقیناً یہ کوئی بہت ماہر چور ہے، لٹیرا ہے جو اس طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ جب 2 دن گزر گئے اور ابھی تک اس فقیر کا علم نہیں ہوا تو سلطان محترم نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور وزیر کے مشورے کے تحت ایک اعلان کروایا۔ وہ اعلان جیسے ہی سلطنت میں ہوا تو سب لوگ خوش ہو گئے۔ وہ لوگ جو فقیر سے ڈر رہے تھے سب کے چہروں پر خوشی چھا گئی، کیونکہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ فقیر پکڑا جا چکا ہے اور سلطان محترم کے حکم سے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ خبر عام ہونی تھی کہ سپاہی بھی واپس محل میں تعینات ہو چکے تھے اور علاقے دوبارہ سے آباد ہو چکے تھے۔ سب لوگ معمول کی زندگی گزارنے لگے۔ سلطان محترم کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ یقیناً وہ فقیر اب دوبارہ اس علاقے میں ضرور آتا۔ بال لینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ یہ راز اب ایسے ہی کھل سکتا تھا۔ سلطان محترم نے اپنی ایک کنیز کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ فوراً اپنا بیس بدلے، عام لباس پہنے اور میرے ساتھ اس علاقے میں رہنے کے لیے چلے۔ ہم دونوں بظاہر دنیا کے سامنے میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ اس نے جب سلطان محترم کے منہ سے یہ بات سنی تو فوراً تیار ہو گئی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد سلطان محترم اور وہ کنیز عام حلیے میں آ چکے تھے اور پھر دونوں اس علاقے کی جانب جانے لگے۔ اپنا حلیہ انہوں نے ایک مسافر کی طرح بنایا ہوا تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے ایک مکان میں آئے اور ان سے کرائے پر رہائش طلب کی۔ یوں اس علاقے میں رہنے کے لیے کرائے پر ایک مکان بھی مل چکا تھا۔ سپاہیوں کو بھی علم تھا کہ سلطان محترم یہاں پر موجود ہیں، اس لیے بیس بدل کر وہ آس پاس ہی تھے۔ وہ سب انتظار تھا تو اس وقت کا جب وہ فقیر وہاں پر آتا اور سلطان محترم ایک منصوبے کے تحت اسے پکڑ لیتے۔ سلطان محترم اسی گھر میں عام حالت میں رہنے لگے تھے۔ اس گھر میں کچھ مویشی بھی باندھ رکھے تھے جن میں گورا، دمبے اور بکریاں موجود تھیں۔ کئی روز تک جب وہ فقیر دوبارہ نظر نہ آیا، نہ ہی اس گھر تک آیا، تو سلطان محترم نے اس کنیز کو حکم دیا۔ صبح ہی صبح وہ اپنا چہرہ واضح کیے بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے نکل چکی تھی۔ اس نے اپنا باقی وجود ڈھانپ کر رکھا تھا،
लेकिन चेहरे पर बिल्कुल भी पर्दा नहीं था। वो मुस्कुराती आसपास देखती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने कुछ सामान लिया और फिर घर की जानिब आ गई। कनीज को यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत देर से दो आंखें उसे घूर घूर कर देख रही हों, लेकिन वो बस अपने ध्यान में ही चलती हुई वापस घर आ चुकी थी। सौदा सल्फ लाकर वहां पर रखा और एक जानिब को बैठ गई। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त आ गया। अंधेरा फैलने लगा और गलियां वीरान होने लगी। एन उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान मोहतरम और वजीर उस वक्त उसी घर में मौजूद थे। दोनों ने अपना बेस बदला हुआ था। वजीर उठकर दरवाज़ा खोलता कि सुल्तान मोहतरम ने उसे रोक दिया और कनीज से कहा कि तुम जाओ। वजीर एक जानिब छुपकर खड़ा था। जब कनीज ने जाकर इंतहाई मीठे लहजे में कहा कि कौन है, जवाब में जो शख्स बोला उसकी आवाज़ सुनकर ये साफ जाहिर था कि वो एक उदेर उम्र शख्स है। कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। अगर तुम मुझ पर ये एहसान कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगा। खुदा तुमसे राज़ी होगा। कनीज़ ने पलटकर सुल्तान मोहतरम को देखा और फिर इशारा मिलती उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। वो जिस कदर हसीन थी, फ़कीर ने अपने ऊपर एक चादर डाल रखी थी। अंधेरा था। उस फ़कीर का चेहरा कनीज़ पर वाज़े नहीं था, लेकिन उस सफ़ेद रंगत कनीज़ पर उस फ़कीर की नज़र पड़ चुकी थी। कनीज़ ने उस फ़कीर को घर के अंदर आने का कहा। कहने लगी, बाबा आप घर के अंदर चले आइए, यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फ़कीर लाठी टेकता हुआ घर में आ गया और सहन पर ही एक कोने पर बैठ गया। सुल्तान और वज़ीर दोनों ही कमरे में खिड़की के पास खड़े बाहर का मंजर देख रहे थे। उस फ़कीर का चेहरा उन पर वाज़े नहीं था। चांद की चांदनी में तो उसके हाथ देख सकते थे जो कि जड़ियों से बड़े थे, लेकिन जब नज़र उस फ़कीर के पैरों पर गई तो वो बिल्कुल जवान थे। ऐसे लगता ही नहीं था कि जड़ियों ने उसके पैरों पर ज़रा भी असर दिखाया हो। ये मामला बहरहाल अजीब था, लेकिन कनीज़ ने खाना लाकर उस शख्स के सामने रख दिया। फिर कहने लगी, बाबा हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बस ये जू की रोटी और दूध का प्याला ही है। वैसे तो ये दूध मैंने अपने शोहर के लिए रखा था। मेहनत मजदूरी करके थका रहा आता है तो ये दूध पीकर उसमें कुछ ताकत आ जाती है, लेकिन आज आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए ये दूध आप पी लीजिए। फ़कीर ने जल्दी से वो प्याला पी लिया। फिर खाना खाने के बाद ढेरों दुआएं देता उस घर से जाने लगा तो एक मर्तबा फिर मुड़ा। कहने लगा, बेटी मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, तुम एक अच्छे इलाक़ी मालिक हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माला माल भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कनीज़ हैरान हुई थी। कहने लगी कि क्या मतलब आपका, आप तो खुद मुझसे मांग कर खाना खा रहे हैं, भला मुझे माला माल आप कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर वो फ़कीर कुछ खामोश रहा। फिर कहने लगा, बेटा मैं तो खुदा की उस मखलूक को आजमाने के लिए घर से निकला हूँ। हकीकत में मैं वो नहीं हूँ जो दिखाई देता हूँ। मेरा काम तो लोगों की मदद करना है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम्हें अमीर होना है? क्या तुम मालदार होना चाहती हो? कनीज़ ने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। कहने लगी, हाँ बाबा मैं अमीर होना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? मेरा शोहर तो मजदूरी करता है। इतना सुनना था कि वो फ़कीर कहने लगा, अगर तुम मुझे अपने सर के बाल उतार कर दे दोगी तो बदले में तुम्हें दिनारों से बड़ी थैली दूंगा, और वो इस कदर ज़्यादा होंगे कि इन पैसों से तुम जो भी करोगी उसमें खैर व बरकत होगी और तुम लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगे। ये सुनकर कनीज़ सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि ठीक है, मैं आपको अपने बाल अभी ला कर देती हूँ। फ़कीर ने इस मर्तबा अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाया था। उसका चेहरा सुल्तान मोहतरम और वज़ीर भी देख चुके थे। वो तो चेहरे से बिल्कुल जवान जहाँ लग रहा था, 40 साल से ऊपर का लगता ही नहीं था। आखिर ये चक्कर क्या था? क्या वो किसी बीमारी में मुब्तला था या वक्त से पहले बूढ़ा हो चुका था? इस बात का राज खुलने में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। वो कनीज़ कमरे में आई और फिर सुल्तान मोहतरम से सवाल करने लगी कि सुल्तान मोहतरम मैं क्या करूं? कैसे अपने बाल दे दूं? सुल्तान मोहतरम ने उसकी ये बात सुनी तो अपने पास एक रुमाल में पड़े हुए बाल कनीज़ को दे दिए। कहने लगे कि जाओ ये उसे दे दो। कनीज़ हैरान थी। ये बाल तो घोड़ी के बाल थे, वही घोड़ी जो उस घर में बंधी हुई थी। उन बालों को एक नज़र देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये बाल किसी इंसान के हैं या फिर घोड़ी के। कनीज़ ने वो बाल आकर उस फ़कीर को दिए तो वो मुस्कुरा उठा और अपने पास मौजूद पैसों की थैली कनीज़ को दे दी। कनीज़ खुश हो चुकी थी और फिर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। सुल्तान मोहतरम ने कनीज़ को अंदर जाने का इशारा किया और अगले पल तेज़ कदम उठाते हुए घर से बाहर निकले थे। आसपास छुपकर बैठे हुए सिपाहियों को पहले ही इशारा मिल चुका था, इसलिए सभी उस बूढ़े फ़कीर का छुपकर पीछा करने लगे। आखिर वो जाता कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है, और इन बालों से आखिर वो करने क्या वाला है? हर एक ये बात जानना चाहता था। सुल्तान मोहतरम भी भेस बदल कर उसके पीछे पीछे ही थे।
فقیر کو شاید تھوڑا بہت شک بھی ہوا تھا۔ اس نے 3-4 مرتبہ رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن سوائے سنسان گلیوں کے جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس علاقے سے دور ایک جانب کو ایک بسیدہ سے کمرے میں رہ رہا تھا۔ وہ گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا اور چھوٹا سا صحن تھا۔ دور سے وہ ویرانہ اور کھنڈر لگتا تھا۔ وہ شخص اس گھر میں داخل ہو گیا اور سلطان محترم دور کھڑے دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے سلطان محترم اس گھر کی جانب بڑھ رہے تھے انہیں ایک حدت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بے چینی اور گھبراہٹ ان پر واضح ہو رہی ہو۔ پسینے سے ان کا ماتھا چمکنے لگا تھا۔ وہ دروازے تک آئے اور دروازے سے کان لگایا۔ اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطان محترم نے آس پاس جگہ ڈھونڈی جہاں سے وہ اندر جھانک کر منظر دیکھ سکے، لیکن پاس انہیں لکڑیاں جلنے کی اور آگ میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ تبھی اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اس قدر بلند آواز میں چیخ چلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ سپاہی فوراً دیواروں پر چڑھ کر اندر کا منظر دیکھنے لگے، لیکن نہ جانے انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ بھی چیختے چلاتے دیواروں سے نیچے کود چکے تھے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گھبراہٹ اور خوف سے ان کی حالت گہر ہونے لگی۔ سلطان محترم بھی بوکھلا گئے تھے۔ ایک پل کو سمجھ نہ آئی کہ وہ سپاہیوں کی جانب دیکھیں یا پھر اندر کا منظر انہیں بڑی تیزی سے کوئی دروازے کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سلطان محترم دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے کہ تبھی وہی فقیر بھاگ کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نہ ہی لاٹھی تھی اور نہ ہی وہ لباس تھا جو پہن کر وہ گلیوں میں گھوم رہا تھا، بلکہ اس کے وجود پر تو کوئی لباس موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اور سر میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے وجود سے دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ بے لباس ہو کر چیختا چلاتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل چکے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ شخص ہے کون اور اسے ہوا کیا ہے۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر اس کی آگ بجھانا چاہتا تھا، لیکن آگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کو ایک موٹا بھاری کپڑا لا کر جب اس فقیر کے جسم پر گرایا گیا تب جا کر آگ بجھی، لیکن جو باتیں وہ کہہ چکا تھا وہاں پر موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ فقیر تقریباً آدمری حالت میں تھا۔ اس کے گھر میں جھانک کر دیکھا گیا، صحن کے بیچوں بیچ آگ جل رہی تھی۔ آگ کے آس پاس کھوپڑی اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مرے ہوئے کبوتر بھی رکھے تھے اور ایسے انڈے پڑے تھے جن سے خون بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ اس گھر میں انتہائی قبیح عمل کر رہا تھا۔ جیسے اس شخص کی حالت سب پر عیاں ہوئی تو سلطان محترم نے اسے اسی حالت میں گردن سے دبوچ لیا۔ سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کون ہو تم، یہ سب کچھ کیا کر رہے تھے؟ مگر وہ گھبرایا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دھوکا ہوا ہے، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میری ساری محنت پانی میں مل گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے موکلات کو بیچ کر اسے عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا۔ لیکن جب سلطان محترم نے کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر ایک ساتھ مارے تو گویا وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ جل چکا تھا لیکن اکڑ نہیں گئی تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ سامنے سلطان ہے تو وہ گھبرا گیا۔ فوراً سے گھوڑے پر لاد کر دربار لایا گیا۔ پورا علاقہ دربار میں جمع ہو چکا تھا۔ دور دور تک لوگوں کا مجمع ہی مجمع تھا۔ ہر کوئی اس فقیر کو دیکھ رہا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ فقیر معافی مانگ رہا تھا، اس کے منہ سے ٹھیک سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، رو رہا تھا، لیکن سلطان محترم نے اس سے سوال کیا کہ آخر عورتوں کے بال لینے کا مقصد کیا تھا اور کیوں مارا ہے تم نے ان عورتوں کو؟ اب تک تقریباً 6 عورتیں، یہ انہیں کھڑے کھڑے ایسی بد دعا دیتا کچھ دیر بعد کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر مر جاتی۔ وہ فقیر گھبراتے ہوئے جو انکشاف کرنے لگا، ہر کوئی سانس روک کر بغیر پلکے جھپکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں جادو کرتا ہوں اور یہ میرے عمل کا حصہ ہے۔ میں ایک لمبے عرصے تک جادو کرتا رہا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتے تھے۔ میں اپنی جوانی کو ابھی بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جو میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے یہ علم ہوا کہ اگر میں 10 سلطنتوں میں جا کر 20 عورتوں کے 20 بال لوں گا اور ان بالوں کو اپنے جادو میں استعمال کر کے عمل کروں گا تو میری جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ میں اب تک کتنی عورتوں کے بال لے چکا تھا جو انکار کرتا انہیں ایک ایسی جڑی بوٹی سنگھاتا جسے سونگھنے کے بعد وہ لوگ یوں ہو جاتے جیسے ان میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ عورتیں ابھی بھی زندہ ہیں لیکن اس وقت ان کی روحوں کو میں نے قید کر رکھا ہے۔ وہاں پر کھڑے لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے، اس فقیر کے بیس میں چھپے بھیڑیے سے ڈر رہے تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے صرف عورتوں کے بال ہی چاہیے تھے، لیکن ایک خبیث عورت نے مجھے اپنے بالوں کی بجائے نہ جانے کس کے بال دے دیے کہ میرا عمل خراب ہو گیا اور مجھ پر ہی الٹا پڑ گیا۔ سلطان محترم نے اگلے ہی پل اس کا منہ دبوچ کر کہا، خبیث وہ نہیں، خبیث تم ہو
تم جیسے لوگ ہیں جو اوروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اب تم عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے بتاؤ کہ عورتوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مزید زندہ رہنے کی مہلت دی جائے تو ان عورتوں کو ٹھیک کر دو۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، اس نے وہاں پر درد سے کراتے ہوئے ہی کچھ دیر ایک ایسا عمل کیا کہ وہ عورتیں جو گویا گہری نیند سو چکی تھیں اور مسلسل خواب دیکھ رہی تھیں، وہ خواب سے بیدار ہو گئی۔ ان کی روح دوبارہ ان کے وجود میں واپس آ چکی تھی۔ منظر دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہو چکا تھا، لیکن سلطان نے اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا فقیر کے منہ میں لوہے کی زنجیریں بڑھ کر اس کے منہ کو سی دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا، آنکھوں کو بھی، پھر بیچ چوراہے پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی تڑپ تڑپ کر وہاں پر مر چکا تھا۔ لوگ تو اس کا جنازہ تک پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور ہر کوئی سلطان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا ان کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر سلطان محترم نے انہیں ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔